ہمیں تو ایسی محفل میں آنا اچھا لگتا ہے. میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا. سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیابانی کا. میں اس شعر کا سہارا لیتے ہوئے میں حضرت مولانا و مفتی سمیر اظہر صاحب رحمانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا کلام سے ہم سبھی سامعین کو مستفید فرمائے. حضرت مولانا و مفتی سمیر اظہر صاحب رحمانی، امام و خطیب جامع مسجد بھیرپور، ضلع سپول، بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کسی کے منہ میں آواز نہیں لگتا. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال في موضع آخر رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال في موضع آخر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال في موضع آخر يا وقرن في بيوتكن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. برادران اسلام، باوقار علماء اعظام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، نوجوانان اسلام اور برادران وطن، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ، مسلمانوں کو حالات بدل سکتے ہیں. معزز سامعین کرام، زمانے کی گردش نے بہت کچھ دکھایا ہے. دنیا کے تغیرات میں بہت ساری تبدیلیاں پیش کی ہیں. موسموں کی تبدیلی اور سورج کا نکلنا اور صرف سورج کا شام میں جا کر ڈوب جانا، آدھے مہینہ تک چاند کا نکلنا اور آدھے مہینہ کے بعد چاند کا اپنی جگہ سے غروب ہو جانا، یہ سب پہچان اور علامت ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا اگر کوئی گارڈن ہے، اس کائنات کا اگر کوئی خالق ہے، اس کائنات کا اگر کوئی مالک ہے، اس کائنات کا اگر کوئی رازق ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اے انسانوں اور جناتوں، جسے شعور دیا گیا ہے، جسے سمجھداری دی گئی ہے، جن کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اے انسانوں اور جناتوں، ذرا تم بتاؤ، آسمان کے کنارے سے تم نکل سکتے ہو؟ آسمان کے احاطے سے تم بچ کر نکل سکتے ہو؟ نہیں. کیا زمین سے تم باہر نکل کر بھاگ سکتے ہو؟ نہیں. جب نہیں بھاگ سکتے فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بار بار کوشش کرو بھاگنے کے لیے لیکن نہیں بھاگ سکتے ہو. یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے، بیچ میں چلنے والی ہوا اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، جس پانی کو ہم پیتے ہیں، جس سے ہماری زندگی بچی ہوئی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کے احکام کو توڑو گے، اگر تم اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اللہ آسمان کو توڑ سکتا ہے، اللہ زمین آسمان کے روشنی کو چھین سکتا ہے، اللہ ہوا کو ختم کر سکتا ہے.
सकता है, अल्लाह पानी बरसाना रोक सकता है, हर कुछ का मालिक अल्लाह तबारक ताला है। इसलिए है इंसानों, कान खोल करके सुन लो, इस ज़मीन पर अल्लाह ने तुम्हारी तखलीक की है तो तुम अल्लाह का हुक्म मान करके जिंदगी गुजारो। बिरादरान इस्लाम, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहलिही, अल्लाह ताला कुरान के अंदर एक उसूल, एक कानून, एक ज़ाब्ता को बयान फरमाया है। इस दुनिया के घर बनाने वाले तरक्की याफ्ता इंसान, इस दुनिया के अंदर जमीन जायदाद खरीदने वाला तरक्की याफ्ता इंसान, इस दुनिया के अंदर मोबाइल खरीदने वाला तरक्की याफ्ता इंसान, इस दुनिया के अंदर कुछ प्रॉपर्टी बना लेने वाला इंसान, इस दुनिया के अंदर थोड़ी सी दुनियावी एतबार से तरक्की करने वाला इंसान, वो ये समझता है कि हम दूसरी की इज्जत लूट दे, वो ये समझता है कि दूसरी की जमीन को हड़प ले, वो ये समझता है कि पड़ोसी को हम तकलीफ पहुंचाए, वो ये समझता है कि गरीबों को दबा करके रखे, वो ये समझता है कि गरीबों से बात ना करे, वो ये समझता है कि बेवा को समाज से छाड़ दे, वो ये समझता है कि यतीम बच्चा को धक्के मार करके निकाल दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इस रोए जमीन पर अगर तुम उनके साथ नाजायज काम करोगे, अगर तुम उनके साथ गलत हरकत करोगे, तो इस जमीन पर इंसाफ की लकीर अगर किसी की चलती है, इस जमीन पर अगर किसी का अदल कायम है, जो इंसाफ ले सकता है, जो बदला ले सकता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अल्लाह फरमाते हैं, वला यहीकुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहलिही, हर बुराई, हर गुनाह तुम्हारे अहल के तरफ लौट जाएगा। मैं आपको एक बात क्या बता रहा हूं, चूड़ी की बहुत शानदार दुकान थी, उसमें एक नौजवान हसीन खूबसूरत बैठा हुआ था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, बाल खुला हुआ, चेहरे पर मेकअप की हुई और अजीबोगरीब चमचमाती हुई कपड़ा पहनकर और पांव के अंदर पाजेब पहनकर मटकती हुई चल कर की दुकान गई और जाने के बाद कहने लगी कि मुझे चूड़ी चाहिए। दुकान के नौजवान उसी इंतजार में था कि कोई खूबसूरत लड़की हमारे पास आए। उन्होंने कहा, मोहतरमा जो चूड़ी चाहिए अपने पसंद से ले लो, हाँ मैं आपको अपने हाथ से पहना देना चाहता हूँ। कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। बेहतरीन चूड़ी उन्होंने दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको पहना के देता हूँ, देख रहा हूँ हो रहा है कि नहीं। चूड़ी को बड़ी शबाब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिल की ख्वाहिश के साथ पहनाया और पहनाने के बाद रात में दुकान बंद हुई। दुकान बंद होने के बाद जब घर आता है तो दिल के अंदर खुशी है, दिल के अंदर ख्वाहिश तमन्नाएं मार रहा है और वो ये समझता है कि आज हमने गैर महरम का हाथ छुआ है। आज वो समझ रहा है कि किसी की बेटी का हाथ मैंने छुआ है। वो ये समझ रहा है कि किसी की बहन के हाथ मैंने मजे से छुआ है। वो ये समझ रहा है कि किसी की मोहब्बत के साथ हमने आज चेहरा देखा है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब दुकान बंद करने के बाद घर आता है तो अजीबोगरीब मामला देखता है। मामला क्या है? मामला ये है कि उसकी बीवी घर के कोने में जाकर सारों पतार रो रही है। पूछता है, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रही है, क्या परेशानी है? कहने लगी, जो कभी नहीं हुआ था मेरे घर में आज वो हुआ है। पूछता है, क्या हुआ, बताओ तो जरा सही। कहने लगी कि आज ये नौजवान लड़का जो 20 साल से घर में खिदमत करता है, कभी नजर उठाकर नहीं देखा, कभी हाथ नहीं छुआ, लेकिन आज इन्होंने मेरी हाथ पकड़ करके अपने तरफ खींचा है और अपने पाँव में लिया है। ये कभी ऐसा हरकत नहीं हुआ था। उस शौहर ने कहा कि बेगम ये तुम्हारी गलती नहीं, गलती मैं दुकान बंद करके आया हूं। क्या कहा? तुम्हारी गलती नहीं, ये गलती दुकान पर मैं करके आया हूं कि दूसरी की बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरी की बहन का हाथ पकड़ा, दूसरी की इज्जत पर हमने हाथ लगाया। मिल्लते इस्लामिया के पास मानो, इस वाकया से आपको सबक हासिल करना चाहिए। ये वाकया हमारे अक्लों से पर्दा हटाने के लिए काफी है। ये वाकया हमारी बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए काफी है। ये वाकया अपने समाज की हिफाजत के लिए काफी है। ये वाकया अपने खानदान की हिफाजत के लिए काफी है। क्यों? इसलिए कि इस वाकया ने हमें ये सबक दिया है, अगर तुम किसी की बेटी की
عزت لوٹوگے تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی. اگر کسی کی بہن کی عزت لوٹوگے تمہاری بہن کی عزت لوٹی جائے گی. اگر کسی کی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ ڈالو گے تمہاری بیوی محفوظ نہیں رہے گی. اگر کسی کی ماں کو غلط نظر سے دیکھو گے تمہاری ماں محفوظ نہیں رہے گی. تم اپنے گھر کی حفاظت کرو, تمہاری دوسرے کے گھر کی حفاظت لوگ کریں گے. تم دوسروں کی حفاظت کرو, تمہارے گھر کی حفاظت دوسرے کریں گے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. ہر برائی گھر والوں کی طرف لوٹ جاتی ہے, ہر برائی اہل و عیال کی طرف لوٹ جایا کرتی ہے. خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. خطے گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. ایک ذرا سی دیر کی ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ابھی میرا سفر ہوا مدھے پورہ ضلع گیا, وہاں جس گھر میں گیا بہت ہی زیادہ غریب آدمی کا گھر تھا. بہت محبت سے گیا. ان لوگوں نے یہ جتلانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہاں کوئی امیر آدمی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ان کے لائق کا ہمارا گھر نہیں ہے. میں جا کر کے چٹائی بچھا کے باہر بیٹھ گیا تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ میں کوئی امیر نہیں, میں بھی اسی مٹی سے بنا ہوا ہوں, میں بھی اسی مٹی سے بنا ہوا ہوں. جب ان کے گھر کے حالات معلوم کیا, ان کی ایک جوان بیٹی تھی, اس جوان بیٹی کے بارے میں مجھ سے اس گھر کے داماد نے کہا کہ یہ ایک غیر مسلم لڑکا کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے اور بار بار ہم سمجھا رہے ہیں, بہت دیر ہو چکی ہے. حضرت آپ اگر ان کو سمجھائیں تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے, ہو سکتا ہے اپنے ناموس کی حفاظت کر لے. ہم نے کہا ان کو پردے میں بلائی, ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ہم نے ان سے کہا میں تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا رازدار ہوں, میں تمہاری عزت کو کہیں تار نہیں کروں گا, میں تمہاری عزت کے بارے میں تمہارے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. ذرا بتاؤ کیا تم نے ان کے ساتھ کوئی غلطی کی ہے, کیا تم سے کوئی بھول ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں 3 مرتبہ 1 بجے رات کے بعد میں ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تھی. ہم نے کہا کیا تم نے ان کے ساتھ غلط حرکت بھی کیا ہے؟ کہا حضور شرم آتی ہے بولتے ہوئے, آخر میں بتاؤں تو بتاؤں کیا؟ میں نے ان سے کہا تمہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے, تم تو ایک عزت دار ماں ہو, بہن ہو, تم تو ایک عزت دار اسلام کی مقدس شہزادی ہو, تم تو مسلمان کی بیٹی ہو, تم تو اسلام کی حفاظت کرنے والی تھی. تم کس طرح سے اپنی عزت کو داغدار کی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ اگر ان سے بچہ پیدا ہوتا تو بچہ کا کیا نام دیتے؟ اگر اس سے کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا جو تمہارے سماج کو لے کر ڈوب جاتا, تمہارے ماں کا ناک کٹ جاتا, تمہاری باپ کی عزت ختم ہو جاتی, ذرا بتاؤ. میں تو رازدار ہوں, میں چھپا لوں گا, لیکن اپنی حرکت پر ذرا سا بات کروں. میں نے ان سے کہا موبائل لا کر کے. موبائل کہاں ہے؟ موبائل لا کر کے. کہنے لگے موبائل میرے پاس نہیں. ہم نے کہا موبائل ہے, کہاں چھپا کے رکھی ہو؟ موبائل لا کر کے دو ورنہ تمہارے گھر والے کو میں بتا دوں. وہ اٹھا کر کے موبائل لائی اور اس کے بعد فوراً اس لڑکا کا فون آیا. میں نے فون ریسیو کیا اور اس کے بعد اس لڑکا سے کہا کہ سن لو, اب تم ہمیشہ کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا بہت معذرت چاہتے ہیں, ہم کو معاف کر دیجیے. ہم نے کہا ابھی تمہارے گھر کے پاس آ کر کے تمہارے گھر کے خاندان کے سارے لوگوں کو بیٹھا کر کے ابھی میں پنچیتی کروں گا اور اس کے بعد تمہیں حساب دینا پڑے گا. اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ان کا بھائی ہے. کہا کہ اس طرح سے آپ ان کے بھائی کے اندر جرأت نہیں ہے, وہ تو کبھی ہم سے بولا ہی نہیں, وہ تو ہم سے کبھی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا وہ جرأت میرے اندر ہے کہ اگر تھانہ کو ہلانا پڑے تو میں تھانہ کو ہلا دوں گا, اگر مجھے ایس پی کو بلانا پڑے ایس پی کو اتار دوں گا, جس کی ضرورت پڑے گی میں اس کو بلا کر کے لاؤں گا. لیکن تم نے جو بھول کی ہے, تم نے جو چوک کی ہے, یہ معافی کے لائق نہیں ہے, اس لیے تم تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا پاؤں پکڑ کے کہیں گے معافی مانگوں گا, جس طرح سے کہیں گے معافی مانگوں گا, لیکن میری عزت کو داغدار نہ کیجیے. ہم نے ایک حدیث یاد کی اور اس کے بعد اس حدیث کے چلتے ہوئے ان کی عیب کو چھپا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ لہ یوم القیامہ, کہ جو کسی مسلمان کی عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیب کو قیامت کے دن چھپا دیا. 2 آدمی کا معاملہ ہے,
اگر ایک آدمی پر برستا ہے تو وہ راز دوسرے پر بھی کھل جاتا ہے. یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں تھا, یہ دو طرفہ معاملہ تھا. اس مجھ سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس مجھ سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے, قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں کی جماعت اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہو, زمانہ جاہلیت کی طرح بن سور کر باہر نہ نکلا کرو. زمانہ جاہلیت کی رودات کو ایک نظر پڑھتے اور سمجھتے جائیے. زمانہ جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ دفن کیا جاتا تھا. اگر معصوم لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تھی تو ان کو بلی چڑھا دیا جاتا تھا, اور اگر وہ ماہواری کے ایام میں ہوتی تھی گھر سے باہر لا کر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. ان کے پاس بستر پر شوہر نہیں سوتے تھے. سماج کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں تھی, جانور سے زیادہ بدتر ان کی حالت تھی. لیکن قربان چاہیے شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے فرمایا کہ عورت اس دنیا کا حسین تحفہ ہے. اگر اس دنیا میں عورت کو پیدا نہیں کیا جاتا تو دنیا ناقص رہتی. اگر اس دنیا کے اندر عورتوں کو پیدا نہیں کیا جاتا تو دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں رہتا. کوئی مرد ایسا نہیں جو عورت کو نہیں چاہتا ہو. اس کے دل کے اندر اللہ نے عورتوں کی محبت ڈالی ہے. جنت کے اندر آدم علیہ السلام تھے, لیکن انہیں بھی اکیلے طبیعت نہیں لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں بسنی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. برادران اسلام, ہر قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے. خواتین جانتی ہے اگر ناک کا چھوٹا سا بیسل ہو, چاہے اس کی قیمت 500 روپیہ کیوں نہ ہو, اس کو وہ ایسی جگہ سے اتنے سارے کپڑے میں لپیٹ کر اور ایسی جگہ چھپا کر کے رکھتی ہے کہ تاکہ وہ گم نہ ہو جائے, کوئی چوری نہ کر لے. اور جب گھر میں کوئی ہیرا ہو تو گھر کے کارجن اسے چھپا کے رکھتے ہیں. گھر میں پیسے ہو تو صندوق میں تالا لگا کر رکھتے ہیں. گھر میں کوئی قیمتی چیز ہو اس پر پردہ لگا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, اس پر دھول نہ پڑے, وہ گندا نہ ہو جائے. اے عورتوں کی جماعت, تم سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے, تم سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے, تم سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے. تمہاری عزت اتنی بڑی ہے, تمہاری عزت اتنی بڑی ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ, کیا پاؤں کا چپل میں نیچے اتار کر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, چپل کے ساتھ چڑھ جاؤ تاکہ امت مسلمہ کی ماں کو یہ پتا چل جائے کہ ایک انسان کی عزت, ایک مسلمان مرد عورت کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے ہے. ایک بار عزت ختم ہو جائے گی تو یہ ایسا زیور ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں ہے, ٹوٹنے کے بعد جڑتا نہیں ہے. ایک بار عزت ختم ہو گئی تو یہ زمین ایک نہیں ساتوں زمین کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے رو رو کر پکار کر کہے گی اے اللہ, ایسے لوگوں کو تو نے جنم دیا تھا جو مجھے ناپاک کیا تھا. اس سرزمین پر انہوں نے ناپاک کیا, اس سرزمین کو انہوں نے ناپاک کیا, اس سرزمین پر انہوں نے منہ کالا کیا, شادی سے پہلے غلط حرکت کر کے مجھے ناپاک کیا ہے. اے اللہ, اگر تو اس کو انصاف نہیں دے گا تو میں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھوں گی, میں کبھی بھی اچھا نہیں سمجھوں گی. یہ زمین جب اس پر گناہ ہوتی ہے, جب گناہ اس زمین پر ہوتا ہے تو یہ زمین اللہ سے پکار کر کہتی ہے اے اللہ, ہمیں اجازت دیجئے کہ پھٹ جائے, اس کے اندر دھسا دیا جائے. کیا آپ کو تاریخ معلوم نہیں؟ قوم لوط جو بدفعلی کیا کرتی تھی, وہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ لوگ جنگلوں میں جا کر غلط فہمی کرتے ہیں. یہ لوگ دو نہروں کے بیچ میں جہاں خالی جگہ ہوتی ہے, جہاں سے پانی بہتا ہے, جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے آڑ میں جا کر غلط حرکت کرتے ہیں. یہ لوگ درختوں کے کنارے میں جا کر, سایہ دار درخت کے سامنے جا کر گناہ کرتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا اللہ کا
पैगाम आ चुका है, तुम लोग गुनाह से बाज आ जाओ, गुनाह न करो। अगर गुनाह से बाज नहीं आओगे अल्लाह ताला जमीन को धंसा देगा, अल्लाह का अज़ाब उतर पड़ेगा। लेकिन उस कौम को कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा और जवान की सूरत में भेजा। कौमों को पता चली, लूत की बीवी ने, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जाकर प्रचार कर दिया कि बहुत ही हसीन जवान लड़के आए हुए हैं। सारे लोग आकर उनके घर को घेर लिया। अब लूत अलैहिस्सलाम परेशान है कि इतना मासूम खूबसूरत 2 नौजवान लड़का आया है और इनके पीछे कौम पड़ गई है बदफेली करने के लिए, गुनाह करने के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा कि 2 मेहमान की मैं इज्जत नहीं कर पाया, मैं अल्लाह के सामने क्या हाजिरी होगी तो क्या जवाब दूंगा। उन्होंने कहा, ए अल्लाह फैसला कर दीजिए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी इज्जत, मेरे मेहमान की इज्जत यहाँ से बेहुरमत हो जाए। अल्लाह ताला ने आवाज दिया, कहा, ऐ लूत, वो आम आदमी नहीं, वो फरिश्ता है, छोड़ दो उसे, वो खुद इंतकाम ले लेगा। दोनों फरिश्ते ने फूंक मारी और हाथ को इस तरह से लहराया, जहां तक हाथ का इशारा किया सारे लोग अंधे हो गए, सारे लोग अंधे हो गए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, इसराफील अलैहिस्सलाम से और जिब्राइल अमीन से कहा कि ऐ फरिश्तों की जमात, कह दो लूत अलैहिस्सलाम से सुबह सवेरे बस्ती खाली करके चले जाए। सारे मुसलमान ईमानदार बस्ती खाली करके चले गए और वो लोग हंस रहे थे कि ये लोग घर छोड़ करके कहां जा रहे हैं, जंगल में कहां घर बनाएंगे, कहां रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से पत्थर की बारिश बरसाई, जो जिस इंसान का नाम था ऐसा कंकरी भेजा कि जिस कंकरी के ऊपर उस इंसान का नाम लिखा हुआ था, जैसे आसमान से सर के ऊपर इंसान की कंकरी गिरती थी ऐसे ही छेद हो जाया करता था और पूरे जिस्म को आग लगा दिया करता था और फिर वो जलकर भस्म हो जाता था। कंकरी भेजा, सबको हलाक व बर्बाद कर दिया। उससे नहीं हुआ, अल्लाह का गज़ब उसके बाद भी नहीं कम हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, जाओ जिस जमीन पर गुनाह हुआ है, बदफेली हुई है, उसको उठाकर आसमान पे ले जाओ और जाकर उल्टा के पटक दो ताकि जमीन उलट जाए, जमीन पाक हो जाए, नापाक जमीन नीचे चले जाए। ऐसा ही कर दिया गया। उसके बाद भी अल्लाह का गजब कम नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कहा, है फरिश्तों बारिश बरसाओ, अगर कोई रकम रहमत, अगर कोई जर्रा गुनाह उस सरजमीन पर बाकी होगा तो उस बारिश के जरिए से बह करके वो चला जाएगा समंदर में। मेरी माँ और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, इस वाकया से हमें इबरत हासिल करना चाहिए। नेपाल के अंदर बहुत अच्छे लोग रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छी आजादी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का बहुत बेहतरीन संगम है। यहाँ पर लोगों के दरमियान मोहब्बत, मेहमान नवाजी की बहुत ज्यादा जज्बा है। मैंने देखा नेपाल के मुख्तलिफ हिस्से में प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, हर जगह का अलग अलग अंदाज देखा, अलग अलग तरीका देखा, लेकिन सब कुछ सही है। एक चीज नेपाल के अंदर जो बहुत बुरी लगी वो ये है कि एक लड़का जो गैर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा लड़की का हाथ पकड़कर रोडों पे चलता है और जंगलों में जाकर पनाह लेता है, शाम के टाइम में जाकर उनके साथ जिनागारी करता है और उसके बाद घरों में छुप छुप कर उनके साथ गलतियां करते हैं। ये सब नहीं करते, लेकिन बहुत सारी मिसाल ऐसी है जो इस रविश पर चला हुआ है, जो ऐसे गंदे हरकत करते हैं। मैं लड़कियों के गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि एक मुर्गी जब शाम होती है तो अपने बच्चे को समेट लेती है। घर का गार्जियन मुर्गी के बारे में ख्याल करता है कि मुर्गी घर में आई कि नहीं आई, बकरी घर में आई कि नहीं आई। जब ये छोटे मोटे जानवर के बारे में ख्याल करते हैं तो उम्मत मुस्लिमा के जयालों, अपनी बेहतरीन कीमती सरमाया बेटी और बेटियों के बारे में क्यों नहीं ख्याल करते कि शाम के टाइम में वो घर से बाहर है तो वो कहां है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं ख्याल करते। शहंशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स तय्यूस है
وہ شخص دیوس ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون دیوس ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے جس کے گھر کے اندر باپ ہو، جس کے گھر کے اندر جوان بیٹا ہو، جس کے گھر کے اندر بہن ہو، اور اس گھر میں غیر محرم مرد آتا ہو اور جاتا ہو، ان کی بیٹی کے ساتھ مذاق کرتا ہو، ان کی بیوی کے ساتھ مذاق کرتا ہو، ان کی بہنوں کے ساتھ مذاق کرتا ہو، ان کے گھر کی عزت لوٹتا ہو، لیکن اس گھر کا دوگلا باپ، اس گھر کا بے شرم بھائی اس کو روکتا نہ ہو، اس کو ٹوکتا نہ ہو، گھر کو بے عزت کر کے رکھا ہو، گھر کو ویران کر کے رکھا ہو، گھر کو گندا کر کے رکھا ہو، وہ مرد دیوس ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیوس مرد اور وہ غلط کام کرنے والی عورت کبھی جنت کی خوشبو نہیں سنتی۔ 500 سال کی مسافت تک خوشبو آئے گی، لیکن وہ مرد جن کی بیٹی محفوظ نہیں، جس کی بہن محفوظ نہیں، جس کی بیوی محفوظ نہیں، جس کی ماں محفوظ نہیں، وہ مرد جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکے گا۔ برادران اسلام، یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ یہ مکانوں کی خوبصورتی، یہ اجلاس کا پنڈال، یہ مسجد کی خوشگواری، یہ سڑکیں، یہ ہرا بھرا پن اور یہ دنیا کی ترقی یافتہ چیزیں، ہماری نظر کہیں اس پر ٹک کر نہ رہ جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں غفلت کی چادر کو ختم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اسی مٹی سے ہماری جنم ہوئی ہے اور اسی مٹی میں جا کر ہمیں سما جائے گا۔ ابھی معلوم ہوا کہ 10 دن کا چھوٹا معصوم بچہ، ماں پہلا بچہ تھا، بڑی شفقت سے ماں نے پیٹ میں اسے پالا تھا، بڑی احترام سے ان کو جنم دیا تھا، تکلیف اٹھا کر انہیں جنم دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا نور نظر، ان کا لخت جگر ان کے آغوش میں رہے گا، لیکن وہ دنیا سے چل بسا۔ ماں تڑپ رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، دیا ہے، لے جائے گا، جب چاہے گا پھر دے گا، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی طرف اور پھر آگے بڑھیے۔ ابھی 17 سال کا نوجوان چند دن پہلے بیمار ہوا، اچانک 6 دن کے اندر سانس توڑ دیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ باپ پاگل کی طرح کر رہا تھا، ماں رو رو کر برا حال کر رکھی تھی، کئی دنوں تک نماز نہیں پڑھا اور اس کے بعد اپنی حالت کو بالکل متغیر کر لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ اچانک تھوڑی سی چوٹ لگی اور اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ ایک معصوم بچے کی موت، یہ نوجوان کی موت، یہ بوڑھے کی موت، یہ ہم سب کو سبق دے رہا ہے، یہ ہم سب کو پیغام سنا رہا ہے اور ہم سب کو یہ کہہ رہی ہے موت کہ اے انسانوں، اگر تم مرد ہو تو تمہیں بھی موت آئے گی، اگر تم عورت ہو تو تمہیں بھی موت آئے گی، اگر تم بچے ہو تو تمہیں بھی موت آئے گی، اگر تم جوان ہو تو تمہیں بھی موت آئے گی، اگر تم بوڑھے ہو تو تمہیں بھی موت آئے گی۔ موت کسی کو نہیں چھوڑی ہے اور نہیں چھوڑے گی، بس اتنا سمجھ رکھو کہ مرنے کے بعد جب کندھے پر بٹھا کر، کندھے پر سلا کر منومن مٹی کے نیچے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا، لوگ اس کے اوپر کفن ڈال دیں گے، مٹی ڈال دیں گے اور ڈال کر کے جب واپس آئیں گے فرشتہ آئے گا اور جگائے گا، جگا کر کے کہے گا من ربکا، تمہارا رب کون ہے، ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیکا، تمہارا نبی کون ہے۔ اے امت مسلمہ کی جھیالو، اس سوال کا جواب کون دے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جواب یاد کر کے رکھیں گے، جواب دے دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر بوتل رکھا ہوا
ہوا ہے, اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, اس سے اگر آپ دودھ نکالنا چاہیں گے ہرگز ہرگز نہیں نکلے گا, پانی نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس بوتل میں پانی بھرا ہے, دودھ نہیں بھرا ہے. جو چیز بوتل میں بھرا جاتا ہے وہی نکلتا ہے. اس دل کے اندر جو بھرے ہیں قبر کے اندر وہی نکلے گا, وہی نکلے گا. اس لیے اپنی عادتوں کو بدلیے, اپنی عادتوں کو بدلیے. تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم خود تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے. جب تک ہم خود بدلنا نہیں چاہیں گے اس وقت تک ہم بدل نہیں سکتے ہیں. برادران اسلام, بڑے افسوس کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا ہر فرد یہ اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. بھائی مسلمان ہیں نا آپ لوگ؟ سب مسلمان ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کون کون مسلمان ہے؟ خاتون ہاتھ نہیں اٹھائیے. کون کون ہاتھ اٹھائیے کون کون مسلمان ہے؟ سب مسلمان ہیں نا؟ پکا مسلمان ہے. ہم لوگوں کا رب کون ہے؟ ایک ہے کہ چار ہے؟ ارے ہم لوگوں کا اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے کہ چار؟ ایک ہے. کیا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو. کتنا نماز پڑھتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. اے مسلمانوں, ہر چیز کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے, ہر چیز کی ایک علامت ہوا کرتی ہے. پولیس والے اپنے وردی سے پہچانے جاتے ہیں, کورٹ میں کام کرنے والے وکیل اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں, علماء اپنے پوشاک سے پہچانے جاتے ہیں, خاتون اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے. یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے کہ مسلمان کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ اسلام کے ماننے والے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کے ماننے والے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے والا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ ذرا سنیے. شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. ہر چیز کی ایک پہچان ہوا کرتی ہے اور ایمان والوں کی پہچان نماز ہے. کیا ہے پہچان؟ کیا ہے پہچان؟ نماز. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں تشریف لائے. انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا. کہا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. یا رسول اللہ, جس دن لوگ چوک در چوک اللہ کے سامنے, جماعت در جماعت اللہ کے سامنے آئیں گے, وہ کس حال میں آئیں گے ذرا بتا دیجئے. قرآن کہتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. جس دن سور میں آواز پھونک دی جائے گی, زمین تھر تھرا کر کانپنے لگے گی, آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا, چاند سورج اپنی روشنی کو کھو دے گا, سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے, میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ, جماعت در جماعت لوگ کیسے آئیں گے؟ اس سوال کے کرنے پانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. آپ نے پوچھا ہے معاذ بن جبل, تم نے بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے. معاذ بن جبل نے کہا لا, اگر معلوم ہوتا کہ آپ اس سوال کے کرنے پر روتے تو خدا کی قسم ہم آپ سے نہیں پوچھتے, لیکن آپ سے نہ پوچھے تو آخر کس سے پوچھے؟ قرآن کون بتائے گا؟ آیتوں کو کون بتائے گا؟ ان کی تفسیر کو کون سمجھائے گا؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ خاموش ہیں اور اس کے بعد آپ نے کہا اے معاذ بن جبل, ایک جماعت اللہ کے سامنے میدان محشر میں آئے گی, اس حال میں آئے گی کہ ان کا یہ چہرہ سوگر سے بھی زیادہ بدتر ہوگا, پورا سیاہ ہوگا. معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا کام کرنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی. کون ہوگی؟ نماز پڑھیں گے نا؟ آج سے پڑھیں گے پکا؟ آج سے کون کون نماز پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے. جو پڑھتے ہیں اخلاص سے پڑھیں گے, جو نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر اس پروگرام سے آپ تبدیلی چاہتے ہیں,
اگر اس پروگرام میں آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے، اگر آپ نے اس پروگرام کے کرنے کے بعد یہ سوچا ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ماحول بدلے گا، اسلامی ماحول پیدا ہوگا، تو میں جن کے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے، میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہاں قسم کھا لیجئے کہ آج سے میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیے، 99% آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، 99% مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ کے سینے میں اللہ کی محبت آئے گا، آپ کے چہرے پر اللہ کا نور آئے گا، آپ کے روزی میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں فرشتہ کا نزول ہوگا، آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز سے دور رہے اور اللہ کو اس دل کے اندر اللہ کو نہیں بسایا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اگر تم اللہ کے ذکر کو چھوڑو گے، اگر تم نماز کو چھوڑو گے، اگر تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، تو تمہارے سینے کے اندر شیطان آ کر گھر بنا لے گا اور تم سے محبت کرے گا، تم کو دوستی کے جال میں پھنسائے گا، اور پھر اعمال صالحہ کے علاوہ دنیا کا ہر کام تمہیں اچھا لگے گا۔ مسجد کی آواز، اذان کی آواز آئے گی تو وہاں سے بھاگو گے ایسے جیسا کہ اذان سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے بھاگے، نہیں، آپ کے اندر شیطان گھوسلہ بنا لیا ہے اور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے، شیطان آپ کو سمجھا رہا ہے کہ نماز میں فائدہ نہیں ہے، قرآن کے مجلس میں فائدہ نہیں ہے، دینی پروگرام میں فائدہ نہیں ہے، جلسہ میں فائدہ نہیں ہے، اجتماع میں فائدہ نہیں ہے، تفسیر کی مجلس میں فائدہ نہیں ہے، اور حدیث کی بیٹھ میں فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس میں ہے؟ روڈوں پر چلو اور منہ میں گٹکا کھاؤ، شراب لے لو اور اس کے بعد جنگل کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ۔ ارے اب تو ہمارے نوجوان کو اتنی بھی شرم نہیں آتی، مسجد کی دیوار سے پیچھے چھپ کر کے شراب پیتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، قبرستان پر بیٹھ کر ہم نے تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہاتھ میں کڑے لگاتے ہیں، کان چھدواتے ہیں، اور گلے کے اندر چاندی اور سونے کی زیور مسلمان پہن رہا ہے، اور اس کے بعد فخر سے سامنے چلتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، کیسا مسلمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پر اللہ سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ راستے میں جس جانور کو ہم سب سے زیادہ منحوس، سب سے زیادہ گندا کہتے ہیں، وہ جانور سامنے آئے اور آ کر کے کہا اے موسیٰ، جا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے اللہ مجھے بھی انسان بنا دے، میں گندگی کھاتا ہوں، لوگ مجھ سے گھن محسوس کرتا ہے۔ پتہ چل گیا نا کون جانور ہے؟ سب کو پتہ چل گیا؟ وہ جانور کہتا ہے اے موسیٰ، اللہ کے دربار میں آپ جا رہے ہیں، اللہ سے کلام کریں گے، اللہ سے بات کریں گے، جا کر کہہ دیجئے مجھ سے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں لوگ پتھر اٹھا کر کے ہم کو مارتا ہے، اور میں گندگی کھاتا ہوں، مجھے سماج میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، جا کر اللہ سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی انسان بنا دے، مجھے بھی مسلمان بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اے موسیٰ، جاؤ، جا کر ان جانور سے کہہ دو اگر تم جانور سے انسان بننا چاہتے ہو اور مسلمان بننا چاہتا ہو تو تم بے نمازی بن کر کے زندہ رہو گے۔ تو اس جانور نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا پتا ہے؟ اس جانور نے کہا اللہ سے کہہ دیجئے کہ مجھے سور بن کر کے رہنا پسند ہے لیکن بے نمازی بن کے رہنا پسند نہیں، بے نمازی بن کے رہنا مجھے پسند نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کل قیامت کے دن جب اولین آخرین کا مجمع ہوگا، سارے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا،
آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آخری انسان تک سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کی گھڑی بالکل اندھیری ہوگی، کوئی کسی کو نہیں دیکھ پائے گا، چند لوگ رہیں گے، ان کے آگے میں روشنی چل رہی ہوگی، اس کے دائیں طرف روشنی چل رہی ہوگی اور ان کے بائیں طرف روشنی چل رہی ہوگی، وہ خوشحال ہوگا، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس کے پاس کوئی روشنی نہیں، وہ پریشان حال ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کے اندر سارے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کو تھوڑا سا ظاہر کریں گے، 70 پردوں میں سے صرف ایک پردہ کو کھولیں گے، پورا میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھیں گے اے میرے بندوں اور بندیوں کیا تم نے میری عبادت کی تھی؟ سب نے کہے گا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، آؤ میرے سامنے سجدہ کر کے دکھاؤ۔ جو لوگ نمازی ہوں گے وہ سجدے میں گر جائیں گے اور جو بے نمازی ہوگا کان کھول کر کے سن لیجئے فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، وہ درخت کی طرح بالکل سیدھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا، اے فرشتوں ان سب کو پکڑ لو، جتنے بھی کھڑے ہیں ان سب کو پکڑ لو، ان کے گلے میں آگ کا توق ڈال دو، ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا لگاؤ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگاؤ اور اس کے بعد اس کو کھینچ لو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھ کنڈا، پاؤں میں بیڑیاں، تینوں چیز کو جکڑ کر کے اس کے بعد آگے سے کھینچے گا تو کیسے گرے گا؟ کیسے گرے گا؟ ٹھگنا کے بل کہ منہ پہ گرے؟ منہ کے بل گرے گا، سب کو پتا ہے نا، سمجھدار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گلے میں آگ کا توق ڈالو، ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا لگاؤ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگاؤ اور اس کے بعد کھینچو اور 70 گز زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ منہ کے بل گرا اور منہ کے بل گرنے کے بعد جکڑے ہوئے زنجیر سے اللہ کہیں گے فرشتوں کو اسے کھینچ کر کے جہنم کے آگ میں ڈال دو۔ وہ چلائے گا، وہ بلبلائے گا، وہ روئے گا، روتے روتے آنکھوں سے گال کے اوپر اتنی بڑی سوراخ، اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا، اتنا بڑا سوراخ ہو جائے گا کہ کشتی بھی اگر چلا دیا جائے تو اس سے چل جائے گا، کشتی چل جائے گی۔ اور پھر فلا یستطیعون، اس کے بعد کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اے اللہ میری حفاظت فرما دیجئے۔ اور پھر کیا کہے گا؟ اے اللہ دنیا میں چند لمحہ کے لیے مجھے بھیج دیجئے، جتنا لمحہ مجھے ملے گا میں غلط کام نہیں کروں گا، تیرا ڈر میں نے دیکھ لیا ہے، تیرا عذاب میں نے دیکھ لیا ہے، تیری پکڑ ہم نے دیکھ لی ہے، اے اللہ تیرا عذاب ان ربک لبالمرصاد، اے اللہ تیری نظر بہت خطرناک ہے۔ اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اے اللہ تیری پکڑ بہت سخت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیجئے، اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک بکواس کی بات ہے جو تم بکواس کر رہے ہو، تمہاری یہ جھوٹی بات ہے، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے 70 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے 80 سال کی زندگی دی تھی، ہم نے تمہارے نگاہوں کے سامنے کتنے لوگوں کو موت دیا تھا تاکہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو اور مرنے سے پہلے تیاری کر کے آ جاؤ، اللہ کو خوش کر کے آ جاؤ، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بکواس کی بات ہے جو تم کر رہے ہو، جاؤ جہنم کی آگ میں چلتے رہو۔ اور اس کے بعد یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو آگ میں کھینچ کر کے ڈالا جائے گا، اتنا اوپر سے ڈالے گا کہ 70 سال تک آدمی گرتے رہے گا، اس کے انتہا تک نہیں پہنچے گا، اور اس کے اندر
जिस हुजरा में वो जिस कमरा में जाएगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के बाद जब वो बिलबिलाएगा, तड़पेगा, इस दुनिया से 69 गुनी ज्यादा शदीद तपिश है उस आग की। जब वो परेशान होगा तो वो कहेगा अल्लाह थोड़ी सी राहत दे दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसको बांध दो बढ़िया से, इसको खंभे लगा करके बांध दो। वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया बंद हुजरे में, बंद कमरे में उसको बांध दिया जाएगा। किस चीज से? खंबे से बांध दिया जाएगा। गला में रस्सी बांध करके, अगर खूंटा में किसी को बांध दिया जाए, हाथ पीछे करके उसको बांध दिया जाए, पांव में जंजीर लगा दिया जाए और उसके बाद सर पर कील ठोका जाए, तो आदमी कैसे रोएगा, कैसे बिलबिलाएगा, कैसे चिल्लाएगा? इस तरह से बांध कर शदीद तरीके से उसे आजाद दिया जाएगा। वो कहेगा हाय अदरी, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, हाय अदरी मुझे कुछ भी पता नहीं था, अगर थोड़ा भी मालूम हो जाता तो अल्लाह तेरी नाफरमानी नहीं करता, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन गलती हो चुकी है, अब कफे हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। अल्लाह ताला जब पिंडली को जाहिर करेंगे पूरा मैदान महशर रोशन हो जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे ऐ नमाजियों की जमात, व युदअऊना इला सुजूद, आओ मेरे सामने सजदा करके दिखाओ। फला यस्ततिऊन, बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएगा। इस आयत से बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये काफिरों के बारे में है। मैं ये कहता हूँ कि काफिर और मुसलमान की कोई भी फर्क कुरान के अंदर नहीं है। इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है और जो अमल करता है उसको मोमिन कहा जाता है। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम नमाज को छोड़ रहे हैं, अगर हम नमाज का इनकार कर रहे हैं, अगर हम नमाज को तर्क कर रहे हैं, तो वही जो काफिरों की होगी वही मुसलमानों की होगी। इसलिए मेरे भाइयों सब कुछ छोड़ दीजिएगा, लेकिन नमाज कभी मत छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा। भाई हाथ उठा के बताइए कौन कौन नमाज पढ़ेंगे? सब पढ़ेंगे। चलिए आप लोग सब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे तो हम अपनी तबलीग छोड़ देंगे। बस मेरा मंशा यही है, सारे लोग नमाज पढ़ने लगेंगे तो सच भी बोलने लगेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो गलत नजर से भी बच जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो जहेज लेने से भी बच जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो आप शराब खाने में बैठने से भी बच जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो आप सिनेमा हॉल में बैठने से बच जाएंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे तो सारी बुराई से आप खुद ब खुद बच जाएंगे ना। अब मैं तकरीर खत्म कर सक रहा हूँ? खत्म कर दूं? नहीं करूं? तकरीर अब खत्म कर दूं? नहीं करूं? क्यों? मुकर्रिर बहुत है भाई, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आसमान के नीचे, ये मदरसे की जमीन है, मदरसे की है ना, मदरसा जिस जगह कुरान और हदीस का दर्स होता है, ये पाकीज़ा और पवित्र जगह है, ये पाकीज़ा जगह है। ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर आप लोगों ने हमसे ये वादा किया है कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। मैं गवाह बनाता हूँ इस मजलिस के उलमाए किराम को, मैं गवाह बनाता हूँ इस मदरसे के सारे कमरों को, मैं गवाह बनाता हूँ इस मदरसे के नाज़िम को, मैं गवाह बनाता हूँ इस मस्जिद के इमाम को, मैं गवाह बनाता हूँ इस मासूम बच्चे और बच्चियों को, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इन लोगों को खड़ा करूंगा और कहूंगा ऐ अल्लाह, मेरा जो हक था उम्मत मुस्लिमा के हक के लिए मैंने उनके सामने बयान किया था, मैंने उन्हें डराया था, मैंने उनसे कहा था इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन शदीदा, करीब आने वाले अज़ाब से मैं तुम्हें डरा चुका हूँ। जो कब्र में अज़ाब आएगा, आलम बरज़ख में अज़ाब आएगा, जहन्नम में अज़ाब आएगा, पुल सिरात पर अज़ाब आएगा, मैदान महशर में अज़ाब आएगा, सारे अज़ाब से मैंने डरा दिया है। उसके डराने के बावजूद
बावजूद भी ये लोग लापरवाही करते रहा और खिलाफे शरीयत करता रहा। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। कान खोल करके सुन लीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं बाज के नाखलफ लोग ऐसे पैदा होंगे जो नमाज को ज़ाय करेंगे। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाह, नमाज को ज़ाय करेंगे। वत्तबउश शहवात, ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा करेंगे। शादी के महल में लगा हुआ है, अजान हो रही है, नमाज छोड़ रहा है, रोडों पर चल रहा है, अजान हो रही है, नमाज छोड़ रहा है, गुस्ल कर रहा है, अजान हो रही है, नमाज छोड़ रहा है, सो रहा है, अजान हो रही है, नमाज छोड़ रहा है, अजान हो रही है, मार्केट की तैयारी चल रही है, अजान हो रही है, बाराती की तैयारी चल रही है, अजान हो रही है, बाजार जाने की तैयारी चल रही है, अजान हो रही है, बीवी को लेके मैके जाने की तैयारी चल रही है। मेरे भाइयों, हर काम से ज्यादा अहमियत, हर जगह से ज्यादा अहमियत आपको नमाज को देना होगा। आप अल्लाह से मजबूती से रिश्ता जोड़ लीजिए, अल्लाह हर मकाम पर आपकी मदद करेगा। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली होगी, अल्लाह बचा लेगा। अगर आपकी गाड़ी डूबने वाली होगी, अल्लाह महफूज कर लेगा। अगर आपका छत गिरने वाला होगा, अल्लाह बचा लेगा। अगर आपका पाँव फिसलकर पाँव टूटने वाला होगा, अल्लाह बचा लेगा। क्या आप ये गुमान करते हैं कि हमारा हाथ शल हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे? क्या आप ये गुमान करते हैं कि बदन में फालिज मार जाए तब जाकर नमाज पढ़ेंगे? क्या आप ये तसव्वुर करते हैं कि हम पूरा हो जाए तब नमाज पढ़ेंगे? मेरी आंखों ने ये देखी है, जिस नौजवान ने नमाज को छोड़ा और वो ये सोचा कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बूढ़ा होते होते फालिज मार दिया, अब कुर्सी पर बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने हिम्मत दिया है, जुर्रत दिया है, ताकत दिया है, हौसला दिया है, सलाहियत दिया है, आंख देखने के लिए दिया है, अपाहिज नहीं बनाया है। ऐ मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नौजवान सब कुछ करने की सलाहियत रखने के बावजूद, सुनिएगा गौर से, जो नौजवान सब कुछ की सलाहियत रखने के बावजूद उनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो गुनाह को छोड़ देगा और वो नमाज की पाबंदी करेगा। कल क़यामत के दिन जब सूरज सर पर खड़ा होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग तड़प रहा होगा, थोड़ी सी शदीद गर्मी हो जाती है, देखते हैं कैसे पसीना चूहा, यहाँ देखिए पसीना देख रहे हैं ना, थोड़ी सी गर्मी है, सूरज भी नहीं निकला, लेकिन सूरज सर पर होगा क़यामत के दिन, इतने ऊपर में होगा, सर से थोड़ा सा ऊपर। क्या आलम होगा गर्मी का? अंदाजा लगा रहे हैं? क्या आलम होगा गर्मी का? शदीद गर्मी होगी। और फिर उस दिन अल्लाह तबारक ताला जो नौजवान नमाज पढ़ता है और ख्वाहिश को छोड़ देता है, अर्श इलाही का साया उस नौजवान को अता फरमाता है। कौन नौजवान है अर्श इलाही का साया लेने के लिए? कौन नौजवान खड़ा है भाई? अर्श इलाही का साया चाहिए ना क़यामत के दिन? नहीं चाहिए आप लोग को? चाहिए। कहाँ ये लोग चुपचाप गुटखा चबा रहे हैं? देखिए, अरे कौन मजलिस में कम से कम इतना शर्म कर लीजिए कि आप कुरान की बात सुनने के लिए गुटखा चबा रहे हैं। मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन और प्याज खा करके ना जाओ। क्या? लहसुन और प्याज खा करके मस्जिद ना जाओ। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में फरिश्ता रहते हैं। लहसुन और प्याज की बात से उनको बदबू आती है और वो मस्जिद छोड़कर भाग जाते हैं। ये कुरान की मजलिस है, फरिश्तों ने इस मजलिस को घेर रखा है और मुंह में गुटखा चबा रहे। माशाअल्लाह, 100 मरतबा गुलाब के पानी से मुंह में कुल्ली करके आना चाहिए आपको। 100 बार गुलाब के पानी से कुल्ली करके इस मजलिस में आना चाहिए आपको। आपका मुंह साफ होता तो आपका दिल भी साफ होता, आपका जिगर भी साफ होता। दिल में घुसेगी बात कैसे? दिल में बात घुसेगी कैसे? जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो बदलेंगे कैसे? नहीं बदल सकते। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर का मकसद तकरीर करना नहीं है, आप लोगों को जोश दिलाना नहीं है,
اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تقریر کرنے جاؤں تو لوگ میری تعریف کرے کہ فلاں جگہ سے مفتی صاحب آئے تھے, بہت اچھی تقریر کی ہے, سب کو جمع کیے. نہیں, خدا کے واسطے میں تعریف نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جتنی بات کروں اس پر لوگ عمل کریں, جتنی بات کروں اس پر لوگ عمل کریں, زندگی میں تبدیلی آئے اور لوگ سدھر جائے, سنبھل جائے. اب تک جو باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں گے سب نا, انشاءاللہ. ایک بات میں نے یہ کہی, جنگل, کھیت کھلیان, گھر در و دیوار, ہر جگہ اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. یہ بات کہی نا پہلی بات. اور دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ دوسری کی بیٹی بہن کی عزت کا خیال رکھو گے تو تمہارے گھر کی بہن بیٹی کی عزت کا خیال اللہ رکھے گا اور تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی. اور تیسری بات ہم نے یہ کہا کہ یہ زمین, یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا ہے, اس پر اگر غلط حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اور عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور چوتھی بات ہم نے یہ کہی کہ نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے, اگر نماز چھوڑو گے تو پھر تم سے بہتر سگر, تم سے بہتر کون ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. مشرک نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان نماز نہیں چھوڑتا. اور ایک بات اور یاد رکھیں, جب بچہ چھوٹا معصوم بچہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں, دھکا مار کر کے پہلے سب سے دھکا مارے, دوسرے میں, دوسرے سے دھکا مارے, تیسرے میں, تیسرے سے دھکا مارے, چوتھے میں, پانچویں میں, یہاں تک کہ دھکا مارتے مارتے مسجد سے باہر کر دیتا ہے. یہی نہ ہو رہا ہے؟ ارے یہی نہ ہو رہا ہے. بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا, جس کے بغل میں وہ بچہ کسی کا چھوٹا بھائی ہوگا یا کسی کا بیٹا ہوگا, وہ یہ چاہتا ہوگا کہ میرے ساتھ جائے گا تو عادت پکڑ لے گا, میرا دیکھا دیکھی وہ بھی نماز پڑھے گا. لیکن اس کے بغل والا آدمی آیا, دھکا مار کے پیچھے کر دیا, تو وہ رو رہا ہے. دوسرا آدمی دھکا مارا, تیسری جگہ چلا گیا, پھر رو رہا ہے. اس سے پیچھے اور دھکا مارا, چلا گیا, یہاں تک کہ دھکا مارتے مارتے گیٹ آؤٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ بچہ گھر جاتا ہے تو قسم کھا لیتا ہے کہ آج کے بعد ہم مسجد کبھی نہیں جائیں گے. ایسی حرکت کبھی نہ کیجیے. اور یاد رکھیے, جو بچہ آپ کے مسجد میں شور شرابہ کر رہا ہے وہی نمازی بننے والا ہے, اور جو گھر میں سونے والا ہے وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا. وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا. جو آپ کے مسجد میں جا کر شور مچانے والا بچہ ہے اس کو آپ خوش نصیب سمجھیے, ان کو آپ چاکلیٹ دیجیے, ان کو آپ پیسے دے کر ہمت افزائی کیجیے اور ان کو بتائیے کہ بیٹا اس طرح سے کھڑا ہو, بات نہ کرو, احترام سے بیٹھو. اگر ان کو آپ سکھائیں گے, حوصلہ دیں گے اور ان کی صلاحیت کو بڑھائیں گے تو وہ روزانہ پہلے صف میں جا کے نماز پڑھے گا, اور دھکا مار کر کے نکالیں گے تو ہمیشہ کے لیے نماز چھوڑ دے گا, اور جو گھر میں سو رہا وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا. ایک عیب, ایک برائی سماج کی یہ بھی ہے کہ بچے کو مسجد سے نکال دیا. تھوڑا سا صبر کر لیجیے. بچہ جو ہے نا, بچہ کیا ہوتا ہے, مرفوع قلم ہوتا ہے. علماء جانتے ہیں مرفوع قلم کس کو کہتے ہیں. وہ اگر چھوٹا ہے, معصوم ہے, تو ان کے گناہ کو لکھا نہیں جاتا. وہ چلائے, مسجد میں شور مچائے, کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ معصوم کا چھوٹا بچہ ہے. اگر بڑا ہوتا تو کرتا ہی نہیں ایسا. اگر بڑا ہوتا تو ایسا کرتا ہی نہیں. اس لیے معصوم بچے پر رحم کھائیے. ایک بات اور میں آگے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلم بستی ہے, ہماری مسلم بستی ہے, جتنی بھی مسلم بستی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس بستی کے اندر چند نوجوان کی ایک کمیٹی ہو, چاہے وہ مدرسے میں ہو,
چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ عیدگاہ کی کمیٹی ہو، چاہے وہ قبرستان کی کمیٹی ہو یا کیسی بھی کمیٹی ہو، وہ کمیٹی اپنی زندگی میں یہ عزم کرے، یہ حوصلہ کرے اور اپنے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی عورت ہے ان کی عزت کی حفاظت ہے، اگر وہ ان کا شوہر مر چکا ہے، وہ بیوہ ہو چکی ہے، جب تک ان کا شوہر تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی، وہ باحجاب رہتی تھی، جب شوہر کا انتقال ہو گیا جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ کھائی پی اور اس کے بعد جب ختم ہوا تب وہ در در کی بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گئی، اب وہ بازار جانے کے لیے مجبور ہو گئی۔ میں پورے بستی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بات پردہ عورت جو بیوہ ہو چکی ہے ان کا شوہر موجود نہیں ہے، پورے بستی والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تلاش کر کر کے پورے مہینہ کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کا فیصلہ آپ کے لیے کر دے گا۔ اتنا کام ضرور کر دیجیے۔ آپ دیکھتے ہیں جب بیوہ عورت کا بچہ، معصوم بچہ جب گھر میں ماں کے سامنے روتا ہے، کسی کو دیکھا چاکلیٹ کھانے تو چاکلیٹ کے لیے رو رہا ہے، کسی کو دیکھا بسکٹ کھاتے ہوئے تو بسکٹ کے لیے رو رہا ہے، کسی کو کچھ دیکھا تو اس کے لیے رو رہا ہے۔ وہ معصوم بچہ جب اپنے ماں کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے امی جان میں نے فلاں کو بسکٹ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی بسکٹ کھاؤں، آپ یقین مانیے کہ جس ماں کے اندر درد ہے، جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہے، وہ بچہ جب رو کر کہتا ہوگا، وہ ماں سجدے میں جا کر کس طرح سے روتی ہوگی اور اللہ سے کیا فریاد کرتی ہوگی کہ اللہ نے شوہر کو اٹھا لیا، مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کی حفاظت کے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس سماج کے نوجوان، اس سماج کا مالدار اگر اس بیوہ کی مدد نہیں کرتا ہے، اس بچے کو تعلیم نہیں دیتا ہے، ان کے پیٹ نہیں بھرتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو ان کی آہ کی چوٹ بستی کے ایک فرد پر لگے گی اور قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی برائی ہے، میں بیان کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ جوان لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، جوان لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، یعنی جوان لڑکے اور جوان لڑکی کی ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھنا، یہ اس سماج کے لیے اتنا برا ہو گیا ہے کہ آئے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ برائی کا ایک راستہ کھڑا ہوا ہے۔ لڑکیوں کو الگ پڑھایا جائے اور لڑکوں کو الگ پڑھایا جائے، کیوں؟ النساء حبالۃ الشیطان، آپ نے فرمایا کہ جہاں ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتے ہیں تنہائی میں، وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان گناہ کے طرف دونوں کو اکساتا ہے، شیطان دونوں کو گناہ کے طرف اکساتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خواتین کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا مرد کی تعلیم ضروری ہے۔ اسلام کہتا ہے جتنا لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے اتنے لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے، لیکن وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کو الگ تعلیم دیا جائے، الگ جگہ انتظام کیا جائے تاکہ شیطان کے جال میں نہ پھنسے۔ لیکن ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پڑھایا جائے، دوسری جگہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 100 میں سے ایک خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے 100 مچھلی میں سے ایک گندا ہو جائے تو سب کو وہ گندا کر دیتا ہے، تالاب گندی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گی آج پڑھ کر؟ کیا کرو گے آج پڑھ کر بیویاں؟ کیا کرو گے آج پڑھ کر بیویاں؟ کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ کیا کرو گے آج پڑھ کر بیویاں؟ بیویاں شوہر بنے گی اور شوہر بیوی۔ کیا کہا؟ ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو نوکری دلائیں گے، لڑکیوں کو کام کرنے بھیجیں گے، لڑکیوں کو فلاں جگہ بھیجیں گے، تو لڑکا ان کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ شوہر۔ شوہر ہی سنبھالے گا۔ دودھ کون پلائے گا؟ شوہر۔ بوتل سے پیشاب کا کھانا کون دھلائے گا؟ شوہر۔ اسی کو کہا کہ بیوی شوہر بنے گی اور شوہر بیوی بنے گا۔
کیا بتاؤں کیا کرو گی آج کیا کرے گی آج پڑھ کر بیویاں کیا بتاؤں کیا کرے گی آج پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنے گی اور شوہر بیویاں ایسی حرکت نہ کیجیے ایسی حرکت نہ کیجیے آخری بات بتا کر نتیجے میں کہا وہ بات یہ ہے کہ اس علاقے سے میرے پاس بہت سارے فتوا جاتے ہیں مقدمہ لکھ کر کے جاتا ہے اور وہ یہ جاتا ہے کہ میرا بیٹا سعودیہ میں رہتا ہے کویت میں رہتا ہے فلاں جگہ رہتا ہے قطر میں رہتا ہے اور 5 سال سے باہر ہے کتنے سال سے 5 سال سے باہر ہے اور وہ پیسہ کما کر کے وہاں سے بیوی کو بھیج رہا تھا بیوی جو ہے سارے پیسہ لے کر کے الگ زمین خرید لیا زمین خریدنے کے بعد مکان بنا لیا اور اس کے بعد کیا ہوا اب جب شوہر آیا ہے تو بیوی کہتی ہم تم کو نہیں پہچانتے ہیں ہم تم کو نہیں پہچانتے ہیں کیا ہوا اب ہم دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیا ہوا شوہر سے من بھر گیا دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں شوہر سے من بھر گیا ہے اب دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت طلاق کی طلب کرتی ہے جو عورت اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود کسی غیر محرم مرد سے ہاتھ ملاتی ہے یا ان سے راتوں میں موبائل سے بات کرتی ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو پستان سے ان کو جہنم کی آگ میں لٹکا دیا جائے گا اور زبان میں ان کو کیل ٹھوک کر کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے عذاب میں اس کو مبتلا کر دیا جائے گا آپ کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے شوہر نے لی پوری دنیا سے زیادہ محبت کرنا آپ کے شوہر کا آپ پر حق ہے اس لیے آپ نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کریں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شوہر کا کیا حق ہے شوہر کا کیا حق ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کے اوپر پھوڑا نکل جائے وہ اس پھوڑا سے خون رس رہا ہو پیپ بہ رہا ہو اگر تم یعنی بیوی اپنے زبان سے اس پھوڑا کو چاٹ رہی ہو اور چاٹ کر کے اس پھوڑا کو بالکل سکھا دو زخم کو ٹھیک کر دو تب بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہو آپ نے فرمایا ایک جگہ سے پہاڑ اٹھا کر تمہارا شوہر حکم دے دوسری جگہ رکھو دوسری جگہ سے تیسری جگہ رکھو ہر دن بھر بھاگ اٹھا کر کے رکھتے رہو تب بھی تم شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹی اپنے گھر کی کیا ہوتی ہے اپنے گھر کی بیٹی تحفہ ہوتی ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے ناز و نعمت میں پلتی ہے اور گھر کے ہر کام کو کرتی ہے باپ کی ضرورت کو بیٹی پورا کرتی ہے ماں کی ضرورت کو بیٹی پورا کرتی ہے برتن بیٹی دھوتی ہے صبح اٹھ کر جھاڑو بیٹی لگاتی ہے ناشتہ بیٹی دیتی ہے دسترخوان بیٹی بچھاتی ہے سب کو کھانا بیٹی کھلاتی ہے ہر ٹائم میں بیٹی گھر کی خدمت کرتی ہے اور یہاں سے ہٹ کر کے یہ بیٹی جب میکے میں جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے باپ دل پر پتھر رکھ کر کے اپنے بیٹی کو رخصتی دیتا ہے اور شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کہتا ہے بیٹا جس طرح سے میں نے اس بیٹی کی عزت کی ہے حفاظت کی ہے ایسے تم بھی میری بیٹی کو لے جاؤ آج سے وہ تمہاری ہے اس کی عزت کی حفاظت ان کی خوشحالی کے لیے آپ ان کے سوغات ہیں لہذا اس کو درد نہ دینا اسے مارنا نہیں اسے پریشان نہ کرنا وہ بیٹی ناز و نعمت میں پل کر جب اپنے سسرال جاتی ہے چند دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بیٹا مار کر اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے ساس الگ گالی دیتی ہے سسور الگ گالی دیتے ہیں اور اس گھر کی سب سے زیادہ منحوس ترین انسان اس عورت کو سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں یہ بڑی درد والی بات ہے اگر آپ کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کریں گے تو کل ہماری بیٹی کی عزت نہیں ہو پائے گی اس لیے دوسرے کی بیٹی کا احترام کیجئے بیوی بھی آپ کی ہے آپ اس کا احترام کرتے ہیں پتو بھی آپ کی بیٹی ہے آپ اس کی احترام کیجئے اور عزت کے ساتھ ان کو رکھیے پھر میں اخیر میں
یہ شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں, دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں, دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.